ماں کا پچھتاوا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب نیکی کی دعوت کی ایک قسط بنام ماں کا پچھتاوا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مضمون کتاب نیکی کی دعوت کے صفحہ 585 تا 601 سے لیا گیا ہے۔ ماں کا پچھتاوا، دعائے عطار یا رب المصطفیٰ۔ جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ ماں کا پچھتاوا پڑھ یا سن لے، اس کے ماں باپ اس سے راضی ہوں اور اس کی ماں باپ سمیت بے حساب مغفرت فرما دے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت، فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود شریف پڑھے گا، بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حقیقی مدنی منع کا خوف خدا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کیسا نازک دور آ گیا ہے کہ آج اکثر والدین شفقت نما ہلاکت کے ذریعے اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کو تباہی کے گڑھے میں جھونک رہے ہیں، یہاں تک کہ اگر بچہ از خود سدھرنا چاہے تب بھی اس کی راہیں مسدود یعنی بند کر دی جاتی ہیں۔ اس طرح کے والدین گویا زبان حال سے یہ اعلان کرتے سنائی دے رہے ہیں، ہم جہنم میں اکیلے کیوں جائیں، اپنی اولاد کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے، معاذ اللہ۔ ایک دور وہ تھا کہ خوف خدا رکھنے والی ماں کی رحمت بھری گود میں پلنے اور عشق مصطفیٰ رکھنے والے باپ کی شفقت کے سائے میں پروان چڑھنے والے بچے معاشرے پر ایسے نقوش چھوڑتے تھے کہ ان کی دل ربا ادائیں آج بھی ہمارا دل موہ لیتی ہیں۔ چنانچہ ایک 4 سالہ شہزادہ سید زادہ سر بازار زارو قطار رو رہا تھا۔ کسی صاحب نے آل رسول کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر عرض کی، شہزادے کیا بات ہے؟ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو حکم فرما دیجئے، ابھی حاضر کرتا ہوں۔ یہ سن کر شہزادے کے رونے کی آواز بلند ہو گئی اور کہا، چچا جان، اللہ پاک کے غضب اور عذاب جہنم کے خوف سے دل بیٹھا جا رہا ہے۔ ان صاحب نے شفقت سے عرض کی، شہزادے آپ بہت ہی کم سن ہیں، ابھی سے اتنا خوف کیسا؟ خاطر جمع یعنی اطمینان رکھیے، بچوں کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ یہ سن کر شہزادے کا خوف مزید نمایاں ہو گیا اور روتے ہوئے بولا، چچا جان، میں نے دیکھا ہے کہ بڑی لکڑیاں سلگانے کے لیے ان کے گرد چھپٹیاں یعنی لکڑی کی چھیلن اور چھوٹی چھوٹی کھپچیاں وغیرہ چن دی جاتی ہیں۔ چھپٹیاں جلدی سے آگ پکڑ لیتی ہیں اور ان کی بدولت پھر بڑی لکڑیاں بھی جل اٹھتی ہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ ابو جہل اور ابو لہب جیسے بڑے بڑے کافروں کو جہنم میں جلانے کے لیے چھپٹیوں کی جگہ کہیں مجھے آگ میں نہ ڈال دیا جائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ جانتے ہیں وہ 4 سالہ شہزادہ کون تھا؟ وہ کوئی اور نہیں، ہمارے ٹوٹے دلوں کے سہارے اور اہل بیت اطہار کی آنکھوں کے تارے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ تھے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ شرح کلام رضا، میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ شعر میں فرماتے ہیں، یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو ہیں ہی نور، بلکہ نور علی نور یعنی نور پر نور۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نسل میں تا قیامت جتنے بھی بچے ہوں گے یعنی سادات کرام، وہ بھی سب کے سب نور ہیں۔ اے نور والے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
سارے کا سارا گھرانہ ہی نور، نور اور بس نور ہے، نور اندر نور باہر، گھر کا گھر سب نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ دینی معاملے میں حوصلہ شکنی کرنے والی ماں کا پچھتاوا۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو شروع ہی سے نیکیوں اور سنتوں بھرا دینی ماحول فراہم کریں، ورنہ بری صحبت کی وجہ سے بگڑ جانے کی صورت میں بازی ہاتھ سے نکل سکتی ہے۔ سگے مدینہ عفیہ عنہ کو اس کی بڑی بہن نے بتایا۔ ایک اسلامی بہن نے اپنے بیٹے کی اصلاح کے لیے رو رو کر دعا کا کہا ہے۔ بیچاری کہہ رہی تھی، ہائے ہائے، میں نے خود ہی اس کو برباد کیا ہے۔ اس کو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں حفظ کے لیے بٹھاتے تو بٹھا دیا، مگر بیچارہ جو سنتیں وغیرہ سیکھ کر آتا وہ گھر میں آ کر بیان کر دیتا تو ہم اس کا مذاق اڑاتے۔ آخرش اس کا دل ٹوٹ گیا اور اس نے مدرسۃ المدینہ جانا چھوڑ دیا۔ اب برے دوستوں کی صحبت میں رہ کر آوارہ ہو گیا ہے۔ خوش قسمتی سے مجھے دعوت اسلامی کا دینی ماحول مل گیا ہے، اب میں سخت پچھتا رہی ہوں، ہائے میرا کیا بنے گا۔ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، یعنی اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ سنتوں بھرے اجتماع کی فضیلت۔ اپنی اولاد کو بھی دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی رغبت دلائیے اور خود بھی حاضری کی سعادت پائیے۔ اس طرح کے اجتماعات کی برکات کے بھی کیا کہنے۔ چنانچہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے، قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نہ انبیاء ہوں گے نہ شہداء، مگر ان کے چہروں کا نور دیکھنے والوں کی نگاہوں کو خیرہ یعنی چکا چوند کرتا ہوگا۔ انبیاء و شہداء ان کے مقام اور قرب الہی کو دیکھ کر اظہار مسرت فرمائیں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون خوش نصیب ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، یہ مختلف قبائل اور بستیوں کے لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ پاک کی یاد کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے اور پاکیزہ باتیں اس طرح چنتے تھے جس طرح کھجور کھانے والا بہترین کھجوریں چنتا ہے۔ یقیناً مقدر کا وہ ہے سکندر جسے خیر سے مل گیا دینی ماحول، یہاں سنتیں سیکھنے کو ملیں گی، دلائے گا خوف خدا دینی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ غافل نوجوان۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، خوف خدا سے دل کو لرزانے، عشق مصطفیٰ میں روح کو تڑپانے، گناہوں کی عادتیں مٹانے، نیکیوں کا جذبہ بڑھانے اور اپنے آپ کو سنتوں کا پیکر بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہوئے ہر ماہ کم از کم 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کرتے رہیے اور نیک اعمال پر عمل کرتے ہوئے زندگی کے شب و روز گزاریے۔ آئیے آپ کا جذبہ بڑھانے کے لیے ایک مدنی بہار سناؤں۔ چنانچہ سرگودا پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے پاکیزہ اور مہکے مہکے دینی ماحول سے اکتساب فیض سے قبل جوانی کے نشے میں مست آوارہ دوستوں کی صحبت میں اپنی زندگی کے قیمتی لمحات برباد کر رہے تھے۔ معاشرے میں پایا جانے والا کون سا ایسا گناہ تھا کہ جس کے اندر وہ مبتلا نہ ہوں؟ لڑکیوں کا پیچھا کرنا، ان پر آوازیں کسنا، رات کلب میں اور دن تاش و بلیئرڈ یعنی اسنوکر کی قسم کا ایک کھیل کھیلنے میں برباد کر دینا، گھر والوں کے سمجھانے پر زبان درازی کرنا اس کی عادات بن چکی تھی۔ زندگی یوں ہی گناہوں بھری غفلت میں گزر رہی تھی کہ خوش قسمتی سے ایک عاشق رسول کی انفرادی کوشش کی برکت سے انہیں دعوت اسلامی کا مہکا مہکا
مشک بار دینی ماحول میسر آ گیا۔ عاشقان رسول کی صحبت سے انہیں نیکیوں پر عمل کرنے اور گناہوں سے دور رہنے کا جذبہ مل گیا۔ الحمدللہ انہوں نے چہرے پر داڑھی مبارک سجا لی اور سر پر امامہ شریف کا تاج سجا لیا۔ دینی کاموں کا شوق ملا اور دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کے دینی رسائل گلی کوچوں اور گھر گھر جا کر تقسیم کرنے کا ذہن بنا۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا